الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ کچھ جگہ پر الیکشن ہو چکے ہیں اور کچھ جگہ پر الیکشن ہونا ابھی باقی ہے۔ اس وقت الیکشن کو لے کر کے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ فکر مند جو شخصیت نظر آتی ہے وہ ہے ہندوستان کی معروف اور مشہور شہرت یافتہ شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ۔ اس وقت حضرت نے ایک پیغام دیا ووٹ کو لے کر کے کہ ووٹ کو لے کر کے ہم غفلت کے شکار نہ ہوں، ورنہ اس کے بڑے خطرناک نتائج ثابت ہوں گے۔ ووٹ کے بعد میں اگر ایک پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو وہ اس ملک کا پورا ڈھانچہ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کا ڈرافٹ اور اس کا قانون تیار ہو چکا ہے۔ بس اس کے لیے ووٹ کی کچھ طاقت حاصل کر کے اس نظام کو پورے ملک میں نافذ کرنا ہے جو بنا ہوا تیار ہے۔ اس وقت میں اپنی گفتگو کرنا نہیں چاہتا، حضرت ہی کا ایک بہت اہم اور فکر مند انگیز پیغام ہے جس کو آپ آگے تک پھیلائیں، نشر کریں۔ خدا را جن علاقوں میں ابھی الیکشن ہونا باقی ہے ان تک اس ویڈیو کو اور اس پیغام کو حضرت پہنچا دیں، ورنہ تو جو خطرناک نتائج ہیں اس کے سب شکار ہوں گے۔ حضرت کے اس پیغام کو سنیں اور عام کریں۔ اسلام کا زور اس بات پر ہے کہ کوئی غلط بات دیکھو تو تماشائی مت بنو، اس غلط صورتحال کو بدلنے کی کوشش کرو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی منکر دیکھے تو اس کو بدلے۔ ہمارے درمیان منکر کا جب لفظ آتا ہے تو کوئی چھوٹی داڑھی کو منکر مان لیتا ہے، کوئی ٹی وی کو منکر مان لیتا ہے، کوئی بے پردگی کو منکر مان لیتا ہے، کوئی موبائل کے غلط استعمال کو منکر مان لیتا ہے۔ منکر ہر وہ صورتحال ہے۔ اس وقت ملک میں سب سے بڑا منکر یہ ہے کہ ایک ایسی طاقت برسر اقتدار ہے اور اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے جو توحید والوں سے توحید کو چھیننے کا پروگرام رکھتی ہے، جو کلمے والوں سے کلمے کو چھین لینے کا پروگرام رکھتی ہے، جس کا یہ منشور ہے، جس کا یہ مینیفیسٹو ہے، جس کا یہ منصوبہ ہے، جس کا یہ اعلانیہ پروگرام ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت جو تھوڑی بہت اب تک تھی وہ ختم کر دی جائے گی۔ مدرسے بند ہوں گے، نوجوان مسلمانوں سے جیل بھر جائیں گے، اور لڑکیوں کی بے عزتی ہوگی، عزت و برابری لوٹی جائے گی، حجاب پر پابندی لگے گی۔ کوئی خاتون، میری اور آپ کی کوئی بیٹی اور بہن، وہ حجاب اور حیا کے ساتھ کسی سرکاری دفتر میں نہیں جا سکے گی۔ اس کا پاسپورٹ جب تک اس کا سر ننگا نہ کیا جائے، اس کا چہرہ نہ کھولا جائے، وہ نہیں بنے گا۔ ان سارے قوانین کا ڈرافٹ بن کر تیار ہے۔ میں ہوائی بات کرنے والے لوگوں میں اللہ کے فضل سے نہیں ہوں۔ میں نے اس دستور کے کچھ اوراق کا بھی مطالعہ کر لیا ہے جو نیا دستور بنا ہوا تیار رکھا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ الیکشن آئے گا اور ہماری غفلت کی وجہ سے یہی موجودہ ظالم حکومت دوبارہ برسر اقتدار آئے گی، اس کے بعد ہم جاگیں گے، تب جا کر یہ دستور نیا بنائے کہ نہیں۔ دستور اٹل بہاری واجپئی جب وزیر اعظم تھے اس وقت دستور پر نظر ثانی کی ایک کمیٹی بنی تھی، برجیش مشرا اس کے چیئرمین تھے، میری ان کی اس وقت ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ وہ دستور تیار رکھا ہے، اس دستور کے مطالعے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم اس دستور کے نفاذ کے بعد کتنے کروڑ مسلمان معاذ اللہ اور ہزار بار معاذ اللہ مرتد ہو جائیں گے۔ مسلمانوں جاگو، خدا کے بندوں، ایک اجتماعی بیدار امت بنو۔ منکر کو بدلنا، موجودہ صورتحال کو بگڑنے سے بچانا، مزید بگڑنے سے بچانا، کچھ